جائے، لیکن آپ مجھے بتائیے انہوں وہ چھپے کیوں نہیں چھپے؟ آخر 86 سال کا ضعیف ہے، کیا کر سکتا تھا؟ تلوار لے کے میدان میں آ سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے، لیکن یاد رکھو ان کا ایک جملہ ایران کے لیے ایسی ہدایت ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں بنکر میں چھپ جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، اب میں کردار بن کے اپنی شہادت کو سرے میدان دوں گا تاکہ آنے والی امت یہ یاد رکھے کہ کبھی بھی اپنی موت بنکر میں جا کے مت دینا، اپنی موت اگر دینا تو حسین کی طرح میدان میں دینا، تاکہ زمانہ بھی یاد رکھے کہ کوئی تھا جس نے اپنی بہادری سے بنکر کو نہ چن کر میدان کو چنا، تاکہ زمانے والے اس کی سیرت کے ساتھ ساتھ حسین کی سیرت کو یاد رکھیں۔ اور یہ کمال ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، آج تعجب ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ میدان میں نکل کر کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، مجمع پہ مجمع لگا ہوا ہے، لیکن برعکس آپ الٹا دیکھ لیجیے، آپ الٹا دیکھ لیجیے، ایران کی یہ کیفیت، وہاں کی وہ کیفیت کہ لوگ بنکروں میں چھپے ہوئے، سائرن بجتا ہے تو بھگدڑ ایسی بجتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کائنات میں زلزلہ آ گیا، کائنات میں قیامت آ گئی۔ یہ ڈر صرف اس بات کا ہے کیونکہ کربلا والوں نے موت کا مزاج بتا کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے موت کوئی خطرہ نہیں ہے، موت ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ موت ایسی ہے جیسے شہد، اسی لیے ہم موت کو کبھی سڑکوں پہ تلاش کرتے ہیں، کبھی صحراؤں میں تلاش کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں پہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ کربلا کے میدان سے آتا ہے، جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے مولا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج دیکھ لیجیے دنیا، اتنا چھوٹا سا ملک، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہر جگہ پر ہم کربلا میں، جیسے کربلا میں لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے پابندیاں لگا دی، ہم نے پابندیاں لگا دی، ہم نے سب کچھ کر دیا، اب ہم امام مظلوم سے بیعت حاصل کر لیں گے، ہم امام مظلوم سے بیعت حاصل کر لیں گے۔ یہی ہوا تھا، پابندی لگانے کا مطلب کیا تھا؟ بچوں پہ پانی بند کرنے کا مطلب کیا تھا؟ نہر فرات پر قبضہ بٹھانے کا مطلب کیا تھا؟ صرف مطلب یہ تھا، آج میں آپ کو بتاؤں، نہر پہ قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا، نہر پہ قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امام مظلوم کے بچے پیاسے رہیں اور امام مظلوم اس پیاس کی وجہ سے بیعت کر لیں۔ یہی حربہ آج باطل نے استعمال کیا ان کے چاہنے والوں پر۔ کیوں؟ کہ اگر آپ یہ کہانی پہلے پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ جس نے نہر پہ قبضہ کیا تھا صرف ایک شیر کو حسین نے آزاد کیا تھا، ان کی نسلیں نہریں چھوڑ کر بھاگنے کو تیار تھیں۔ آج وہی مزاج لوگوں نے دیکھا، وہی مزاج لوگوں نے دیکھا جب ایران نے نہر پہ قبضہ کیا اور وہاں سپر پاور جو قبضے کی دعویٰ کر رہا تھا اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ اب نہر چھڑانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب نہر چھڑانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، میری مدد کو تم آ جاؤ، میری مدد کو تم آ جاؤ، میری مدد کو تم آ جاؤ۔ تو سب نے انکار کر کے یہ بتایا کہ تم نے غلط انسانوں سے پنگا لیا ہے، تم نے غلط لوگوں سے مقابلہ کیا ہے، جب یہ کربلا میں نہیں مٹے تو آپ کیسے مٹا سکو گے؟ جب ان سے مقابلہ کربلا میں نہ ہوا تو آج وہ کل 72 تھے، آج کروڑوں ہیں۔ آپ یہ مقامات آ کر سوچیے ذرا، اور حق اور باطل کی جنگ میں یہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو لے جا کر خدا کی بارگاہ میں کہاں پیش کریں گے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ آج زمانے میں کوئی یہ کہہ سب دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کو مانتے، چونکہ میں نے ابھی کہا کہ حق اور باطل کبھی چھپانے سے نہیں چھپتے،
تنہا ہر جگہ اگر احتجاج ہوتا تو شیعت کی طرف سے، ہر جگہ احتجاج ہوتا ہے جنت البقیع کے لیے تو صرف شیعت کی وجہ سے۔ کیا شہزادی حق نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی انسان نے، مسلمان نے یہ سوال کیا کہ آخر رسول کی بیٹی کے مزار کو منہدم کیوں کیا گیا؟ کیوں منہدم کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک نبی کی بیٹی کا مزار، نبی کی بیٹی کے قبر دھوپ میں دھوپ کھا رہی ہے، بارش میں بارش کھا رہی ہے؟ کیوں؟ کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے؟ کہا یہ ہمت تبھی آئے گی نا جب انسان حق کا راستہ اپنا کر اور حق والی بات کرے گا تب، ورنہ جن کی نسلیں باطل پر گزر گئی وہ حق پر کبھی آ نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے۔ اور بڑا جذبہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے حق کو حق کہنے کے لیے، کیونکہ جب کوئی حق کو حق کہتا ہے تو سامنے بچوں کے قربانی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حق کو حق کہتا ہے نا تو بچوں کے پانی بھی بند ہوتا ہے، اگر کوئی حق کو حق کہتا ہے نا تو بیویوں کی ردائیں بھی چھپتی ہیں، لیکن حق کہنا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ جملہ آپ کو پتا ہے، یہ شعر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، حق کا راستہ اتنا سخت اگر ہے تو اس پہ چلنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے لوگ یا ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی حق اور باطل آپس میں ملا دیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، اگر کائنات میں آج ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، زمانے والے جو بھی ہمت دے رہے ہیں، میں نے ابھی کہا کہ نہر کا قبضہ کس طریقے سے بٹھا کے لوگوں نے یہ کیا سوچا کہ ہم نے نہر کا قبضہ کر لیا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہوئی ہے نا، صرف اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امریکہ کا پہرا ہر ملک پر ہے۔ امریکہ کا پہرا، یا جملے کو بدل کے کہوں کہ حکومت کسی کی بھی ہو لیکن چلتی امریکہ کی، کیوں؟ آپ کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں امریکہ کی ایمبیسیوں سوائے نہ، آپ بتائیے۔ آخر انہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے کیوں نہیں دیا؟ میں یہی سوال کرتا ہوں اسی کہ زمانے والوں نے یہ سوال کیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام مظلوم کو بیعت کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ بیعت کرنے والے میں تمام تابعین تھے، اصحاب تھے، سب تھے، کر چکے تھے، صرف تنہا ایک مجاہد تھا جس نے بیعت کی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کیا آخر جب سب نے یزید کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیا تو پھر امام مظلوم کو ضرورت کیا تھی کہ اپنے اوپر یزید کو مسلط ہونے نہیں دیا؟ سوال یہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سب کو اپنے اوپر یزید کا مسلط کر لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر یزید حسین پر مسلط ہوتا تو شریعت کا قانون اور شریعت کی تمام چیزیں نہ جانے کہاں ہوتی، آج آپ یزیدیت کی طرح زندگی جی رہے ہوتے۔ لیکن میں سوال بدل کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے بھی بیعت کی تھی ان میں کیا کوئی زمانہ جنت کا سردار تھا؟ کیا ان میں کوئی امام تھا؟ کیا اس میں کوئی نواسے رسول تھا؟ کیا اس میں کوئی زہرا کا بیٹا تھا؟ کیا ان میں کوئی علی کا بیٹا تھا؟ تو اب میں سوال آپ پر پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی نے بیعت کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو حق اور باطل کے درمیان اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ یا تو حسین حق پر تھے یا وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ حق پر تھے۔ یہ کلیجہ آپ کو لانا پڑے گا۔ اور میں کھل کر کہتا ہوں کہ آج یہی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ایران بنانے میں۔ جب سب نے امریکہ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا تو یہ بھی مسلط کر لیتا۔ میں نے کہا تم نے شاید سیرت پڑھی ہی نہیں ہے، جو جیسا تھا انہوں نے اپنی اجداد پر عمل کیا ہے۔ کل نہ حسین والے کل آج یزیدیوں کو مسلط ہونے دے رہے تھے، نہ آج ہونے دیں گے نہ کل ہونے دیں گے، اس لیے
اپنی گردن کٹوا دینا لیکن باطل کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا. اور یہ پیغام آج بھی زمانے سے ایران دے رہا ہے. آج میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کھلتا ہے لوگوں کو کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کیا مسلمان کے اوپر طاقت کم؟ کیا مسلمان کے پاس پاور کم؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ نہ تو طاقت کی کمی ہے نہ تو پاور کی کمی ہے. لیکن کمی کس کے اندر ہے؟ کہا یاد رکھیے گا کمی ان انسانوں کے اندر ہے کہ جنہوں نے صرف زبان پر بہادری کے قصے رکھے ہیں اس میں. کیونکہ کسی بھی چیز کو اپنا لینا کمال نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں 20,000 کماتا ہوں, میرے پاس اتنی طاقت ہے میں 50 کلو اٹھا سکتا ہوں. یہ کمال نہیں ہے کہنا زبان سے. اس 50 کلو کو اور بڑھا کر قائم رکھنا اور برقرار رکھنا یہ کمال ہے. آپ جا کر اتنی جرت اتنی ہمت کسی اور قوم میں دکھائیے تو میں مانوں. یہ وہ قوم ہے جو شروع سے لے کر اگر کربلا بھی سر کٹا کے جانا پڑا تو گئی ہے. اگر کربلا کی زیارت کے لیے ہاتھوں کو کٹانا پڑا تو گئی ہے. اگر یہ قوم وہ ہے کہ اگر پیاس کے عالم میں بھی جنگ لڑنا پڑا تو لڑی ہے. کبھی اس نے سر نہیں جھکایا باطل کیا. اور میں یہ جملہ آپ کے جیسے امام مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ امام حسین کا جملہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور وہی جملہ امام کے غلام نے بیان کیا کائنات کے سامنے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں مار کر وہ جنگ جیت جائے, ہمیں مار کر وہ ایران کو جھکا لے جائے, ہمیں مار کر کوئی یہ سوچے کہ وہ اسلام کو مٹا لے جائے. خامنہ ای صاحب کا یہ جملہ آج بھی اسی حدیث کی ترجمانی کرتا ہے جو امام مظلوم نے بیان کیا تھا. اور مخاطب کر کے ایران کی قوم کو کہا یاد رکھنا تم تب تک جنگ جیت رہے ہو جب تک تمہارا سر باطل کے آگے جھکتا ہو. جس دن تم نے اپنے سر کو باطل کے سامنے جھکا دیا اس دن آج پتا چلا 40 سال تک کائنات کی ہر حکومت خاموش رہی. 40 سال تک کائنات کی ہر حکومت خاموش رہی. ایٹمی پاور میں پابندی لگی ہے خاموش نہیں ہوتا. ایران کے پیٹرول اور گیس میں پابندی لگی ہے خاموش نہیں ہوتا. یہ کائنات خاموش ہوتی رہی 40 سال تک لگاتار لوگ خاموشی کرتے. کسی نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ آخر وہ ملک ہے اسے بھی جینے کا حق ہے, اسے بھی اپنی چیزوں کو شیئر بازار میں بیچنے کا حق ہے, کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن آج جب اس نے 20 دن پورے امت پہ نہیں چند لوگوں پر اس نے جب 20 دن 22 دن 25 دن سے اس نے پابندی لگائی تو آج کائنات میں ملا کر کوئی امریکہ کو غلط کہہ رہا ہے, کوئی تمام چیزوں کو اسلام کا سہارا لے رہا ہے, کوئی کسی طریقے کا سہارا لے رہا ہے. لیکن یاد رکھو وقت سب کا پلٹتا ہے, اور جب یاد رکھو حق اور باطل کسی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو پروردگار عالم حق کے لیے کوئی راستہ بناتا ضرور ہے. شاید یہی راستہ جو حق اور باطل کا ہے اللہ نے نہر کی صورت میں ایران میں اسی لیے رکھا تاکہ زمانے والے دیکھتے رہے کہ تم جب حق کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو تمام باطل طاقتوں کو ڈھونڈنے کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں ہوگا. اور آج ہر کوئی خدا کی قسم امریکہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا. اور میں بتا دوں ابھی 10-15 دن اور جانے دیجیے, اس کے بعد جب یہ جائے گا نا تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ امریکہ کی اوقات کیا. جو شرطیں آپ نے تو نیوز دیکھی, جو شرطیں ایران نے رکھی ہیں, اگر خدا کی قسم اس کے بغیر وہ مانے بغیر ایرانی قوم ایسی ہے وہ کیے بغیر وہ سلامی کریں گے بھی آئے. اور جس دن امریکہ نے وہ تمام چیزیں کر لی پھر لوگ اس کے اوپر
تھو کریں گے، پھینکیں گے، تھو پھینکیں گے. کیوں پھینکیں گے؟ کیونکہ جتنی بھی بڑی بڑی شرطیں ایران نے رکھی ہیں وہ حاصل کیے بغیر وہ نہیں کرے گا. اور حق ہے سب در سب، کیونکہ نہ تو ایران نے شروع کیا ہے نہ تو ایران نے انہیں دعویٰ کیا. بس ہاں ایک جملہ تھا کہ جس دن تم نے مارا اس دن بڑا پچھتاوا. خامی صاحب کا جملہ ہے، جب جنگ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہا تھا انہوں نے، کہنے لگے اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم مارو گے اور چلے جاؤ. اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم مارو گے اور چلے جاؤ گے. اب وہ وقت ہے کہ تم مارو گے تو مار کھاؤ گے. اب وقت ایسا ہے کہ تم مارو گے تو مار کھاؤ گے. اور زمانے میں دیکھا کہ جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے زمانے میں، ہمت نہیں ہے کہ کھل کر کوئی اپنے آپ کو بنکر سے باہر نکال کر بھول سکے. اور یہ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ تب تک چلتی رہے گی جب تک زمانے والے حق کو پہچانتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سنی سنائی باتوں پر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے کسی کو، کیونکہ مولا کائنات حضرت علیہ السلام کہ اگر انسان حق اور باطل کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے حق اور باطل میں اتنا سا فرق ہے کہ سنی ہوئی چیزیں اکثر غلط ہوتی ہیں اور دیکھی ہوئی چیزیں اکثر صحیح. یعنی حق کا زیادہ تر رابطہ دیکھنے سے ہے، سننے سے نہیں. یہ نہیں کہ انسانی کہ میں نے سنا مولانا صاحب میں نے سنا کہ فلانے صاحب ایسے چھوڑ دیں، سنا نہیں. حق اور باطل کے درمیان جب تک آپ دیکھیں گا تب تک کسی کو کوئی تنبیہ ہے کوئی تنبیہ. آج زمانے والے دیکھ رہے ہیں کہ حق کے لیے کوئی لڑ رہا ہے اور باطل کا ساتھ کون دے رہا ہے. اور پھر مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم الحق من نصر الباطل، ظلم الحق من نصر الباطل. کہتے ہیں اس نے حق کے حق میں ظلم کیا جس نے باطل کی نصرت کی. باطل کی نصرت کی یعنی باطل کی جس نے بھی مدد کی کسی بھی اینگل سے کسی بھی طریقے سے. میں نے ہمیشہ کہا ہے حق اور باطل میں کسی نے بھی جس نے بھی کسی بھی اعتبار سے مدد کی. مثال کے طور پر اگر آپ جان بوجھ کر ان پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں جو باطل طاقتوں سے بن کر آتی ہے، جان بوجھ کر اب کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جو باطل کی نصرت کرتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ کس دشمن ہے، یعنی آپ نے حق کے حق شان میں سنو. اگر آپ اپنی خاموشی کو خاموش رکھتے ہیں یعنی باطل کے خلاف اپنا آواز تک نہیں اٹھاتے آپ تو آپ نے حق کی شان میں سنو. اگر آپ نے باطل کے حق میں اور باطل کی شان میں آپ نے اپنے وجود کی آواز نہیں اٹھائی، آپ خاموش بیٹھے رہے تو اس کا مطلب آپ نے حق کی شان میں سنو. اور یہ خاموشی صرف یہ نہیں ہے صرف میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کہیں بھی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، کہیں بھی رہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو سچائی یہی ہے انسان کہہ سکتے ہیں. لیکن کم سے کم دعا کر سکتے ہیں. کم سے کم جب کبھی صدقات نکالے خود اپنی جان مال کا نکالے اس میں نیت اعلان کی ضرور ہے. یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کبھی آپ دیکھیے گا کوئی یہ سوچے ہنستا کہ ہم صدقات نکال رہے ہیں تو ہمارا ثواب کم ہو جائے. الٹا ثواب میں اضافہ ہوتا چلا. آپ جتنے لوگوں کو بھی شامل کریں گے آپ کا وہ صدقہ اتنے تمام لوگوں کو شامل ہوگا اور آپ کو ثواب کا اور منتقل ہوتا جائے گا. آپ اپنی طرف سے نکالیں گے لیکن صرف ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ اپنا نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں کو شامل کرتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہیں، آپ مظلوموں کو شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی نیکیوں میں بھی آپ کا حصہ. بڑا تعجب ہے مجھے خدا کی قسم کے لوگ اس چیز سے نہ آشنا ہے، مسلمان نہ آشنا ہے. اور جب تک نہ آشنا رہیں گے یہ پچھتائیں گے اپنی زندگی میں کہ ہم نے آج اگر غیر مسلم
بات کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی ہم نے جی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہادری کسے کہتے ہیں اور بزدلی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ باطل کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں۔ دیکھا سب نے آپ جو زندگی حاصل کرتے ہیں بنکروں میں جا کر، وہ دراصل مردہ ہیں اور مردہ رہیں گے، لیکن جنہوں نے اپنی شہادت میدان میں آ کے دی وہ کبھی شہید تھے، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، قرآن کی مثال ہے۔ بس خدا کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں اس بات کا یاد رکھیں کہ خدا ہم تمام لوگوں کو حق کا پیروکار رکھے اور اس پر گامزن رکھے۔ میں قریب ہم تمام لوگوں سے جو بھی کمی کوتاہی عبادتوں میں کسی بھی چیز میں رہ جاتی ہو، میرے مولا کے واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا اسے درگزر کرنا، تمام لوگوں کی گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرنا۔ میرے معبود